بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ایک ایسا واقعہ جو اتہاس کے پنوں پر سنہرے حرفوں سے لکھا گیا، لیکن اس کے پیچھے چھپا ہے ایک غمگین فتنہ۔ یہ ہے جنگ جمل کا واقعہ، جہاں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آمنے سامنے آ گئے۔ کیا وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو عظیم صحابہ کے درمیان جنگ کا میدان سج گیا؟ کون تھے وہ لوگ جنہوں نے اس فتنے کی آگ کو ہوا دی؟ آج ہم اس راز کے پردے اٹھائیں گے، حقیقت کے ساتھ اور ادب کے دائرے میں رہ کر۔ اس واقعے کو دل سے سننا، کیونکہ یہ واقعہ صرف کہانی نہیں ہے بلکہ امت کے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ دوستو، یہ بات شروع ہوتی ہے 36 ہجری یعنی 656 عیسوی میں، جب اسلامی خلافت ایک عظیم طوفان کے دور سے گزر رہی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے، ایک فتنے کے ہاتھوں شہادت پا چکے تھے۔ ان کے قتل نے مدینہ کے ہر گھر میں غم اور بے چینی بھر دی۔ لوگ سوال کر رہے تھے کہ حضرت عثمان کے قاتل کون تھے، انہیں سزا کیوں نہیں دی جا رہی؟ اس غم اور غصے کے عالم میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے، ان کو امت نے خلیفہ چنا۔ لیکن یہیں سے ایک نئے فتنے کا آغاز ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو اکثریت نے قبول کیا، لیکن کچھ لوگوں کے دل میں شکوہ پیدا ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کا حساب پہلے ہونا چاہیے تاکہ امت میں امن قائم ہو۔ انہی لوگوں میں تھی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اسلام کی خدمت میں بے مثال کردار ادا کیا۔ قرآن نے ان کی تعظیم کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جنت میں میری بیوی ہوگی۔ ان کا مقام اتنا بلند تھا کہ صحابہ ان کے علم اور فیصلوں کا احترام کرتے تھے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کی خبر مکہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچی تو ان کا دل غم سے بھر گیا۔ انہوں نے سنا کہ قاتل مدینہ میں کھلے عام گھوم رہے ہیں اور انہیں سزا دینے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوچا کہ جب تک قاتلوں کو سزا نہیں دی جائے گی، امت کے درمیان فتنہ بڑھتا جائے گا۔ ان کا مقصد نہ خلافت کے خلاف بغاوت تھی، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی شکوہ یا دشمنی تھی۔ ان کا مقصد تھا اصلاح، امت کو ایک کرنا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا انصاف مانگنا۔ اسی سوچ کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ سے بصرہ کی طرف روانہ ہوئی۔ ان کے ساتھ دو عظیم صحابہ اور تھے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں عشرہ مبشرہ میں سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ تھے۔ ان کا مقصد بھی جنگ نہیں بلکہ انصاف کے ذریعے امت میں امن قائم کرنا تھا۔ لیکن کیا یہ راستہ اتنا سیدھا تھا؟ بصرہ میں ان کے پہنچتے ہی ہزاروں لوگ ان کے ساتھ شامل ہونے لگے، کیونکہ حضرت عائشہ کا مقام اور ان کی صداقت ہر دل کو چھو رہی تھی۔ دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جو اب خلیفہ تھے، جو کوفہ میں تھے، انہیں خبر ملی کہ بصرہ میں حضرت عائشہ کے ساتھ ایک بڑا لشکر اکٹھا ہو رہا ہے۔ حضرت علی سمجھ گئے کہ یہ مسئلہ غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ ان کا مقصد بھی امت کو ایک کرنا تھا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ پہلے فتنہ ختم ہو اور قاتلوں کا فیصلہ بعد میں ہو، کیونکہ قاتل فتنے کے پیچھے چھپ چکے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بصرہ جائیں گے تاکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بات چیت کر کے مسئلے کا حل کر لیں۔ لیکن یہاں ایک گہری سازش تھی۔ وہ لوگ جو حضرت عثمان کے قتل میں شامل تھے، انہیں خوف تھا کہ اگر حضرت علی اور حضرت عائشہ ایک ہو گئے تو ان کا جرم سب کے سامنے آ جائے گا۔ یہ وہ لوگ تھے جو نہ حضرت علی کے ساتھ تھے نہ حضرت عائشہ کے ساتھ تھے۔ ان فتنہ انگیز لوگوں نے دونوں فریقوں کے درمیان کان بھرے اور غلط فہمیاں پیدا کی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر اور حضرت عائشہ کا لشکر بصرہ کے قریب پہنچا تو دونوں فریق بات چیت کے لیے تیار تھے۔ حضرت علی نے اپنے الچی بھیجے اور حضرت عائشہ نے بھی اپنے پیغام روانہ کیے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ صلح کے امکانات روشن ہو گئے۔ دونوں فریقوں نے اپنے لشکر کو جنگ سے روکا اور ایک دوسرے کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کی۔
لیکن یہ فتنہ انگیز لوگ چپ نہیں بیٹھے۔ رات کے اندھیرے میں جب دونوں لشکر صلح کے قریب تھے تو ان سازش کاروں نے ایک خوفناک چال چلی۔ انہوں نے حضرت عائشہ کے لشکر کے کچھ لوگوں کے پاس جا کر کہا کہ حضرت علی کا لشکر رات کے وقت تم پر حملہ کرنے والا ہے، اور حضرت علی کے لشکر کے پاس جا کر کہا کہ حضرت عائشہ کا لشکر تمہیں دھوکہ دینے والا ہے۔ یہ جھوٹ اور افواہیں دونوں طرف کے لوگوں کے دلوں میں زہر کی طرح پھیل گئی، اور پھر وہ ہوا جو کسی کے مقصد میں نہیں تھا۔ رات کے آخری پہر میں انہی فتنہ انگیز لوگوں نے دونوں لشکروں پر چپکے سے حملہ کر دیا۔ حضرت عائشہ کے لشکر نے سوچا کہ حضرت علی نے خیانت کی، اور حضرت علی کے لشکر نے سوچا کہ حضرت عائشہ کا لشکر ان پر حملہ آور ہے۔ صبح ہوتے ہی بصرہ کے میدان میں جنگ جمل شروع ہو گئی۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جمل ایک عربی لفظ ہے، اور جمل کا مطلب ہوتا ہے اونٹ، اور اس جنگ کو انگلش میں بولتے ہیں بیٹل آف کیمل۔ 36 ہجری مدینہ ربیع الثانی بصرہ کے قریب یہ جنگ لڑی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کو اصلاح کے لیے حکم دیتی ہوئی اپنے حداج میں تھی۔ ان کا مقصد جنگ نہیں تھا، لیکن فتنے کے ہاتھوں وہ اس میدان میں آ چکی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جنگ روکنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حداج کے قریب نہ جائیں، اور جنگ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن اب فتنہ اتنا بڑھ چکا تھا کہ کوئی بھی نہیں رک سکا۔ دوستو، اس جنگ میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ تھے، ایک تیر کا نشانہ بن کر شہادت پا گئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے ایمان اور شجاعت کے لیے مشہور تھے، وہ بھی اس جنگ کے دوران شہید ہوئے، لیکن انہوں نے جنگ سے پہلے ہی میدان چھوڑ دیا تھا، کیونکہ انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بات چیت کے بعد اپنا اجتہاد غلط لگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجات تیروں سے چھلنی ہو گیا، لیکن اللہ کے فضل سے وہ محفوظ رہیں۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو حضرت علی حضرت عائشہ سے ایسے ادب اور عزت کے ساتھ پیش آئے جو ان کے بلند اخلاق کی مثال ہے۔ انہوں نے حضرت عائشہ کو اپنے بھائی حضرت محمد بن ابو بکر جو حضرت عائشہ کے سگے بھائی تھے ان کے حوالے کیا، تاکہ وہ انہیں پرادب مدینہ واپس لے جائیں۔ حضرت عائشہ مدینہ واپس آئیں اور اپنی باقی زندگی علم و دین کی خدمت میں گزار دی۔ دوستو، یہ جنگ نہ حضرت عائشہ کی جیت تھی، نہ حضرت علی کی ہار۔ یہ ایک فتنہ تھا جس میں دونوں فریق اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ کا مقصد امت کی اصلاح اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا انصاف تھا، اور حضرت علی کا مقصد خلافت کو مضبوط کرنا اور فتنے کو ختم کرنا تھا۔ دونوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے تھے، اور دونوں ہی جنت کے حقدار ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ علماء اہل سنت کا یہی مقام ہے کہ اس واقعے میں کسی صحابہ پر الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، جنگ جمل کے واقعے میں صحابہ کا ذکر ادب سے کرو، کیونکہ یہ ایک فتنہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے نجات دی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ سب صحابہ ایک دوسرے کے لیے رحمت ہیں، تو ہم کیسے ان پر تنقید کر سکتے ہیں؟ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ فتنہ کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو کان بھرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور غلط فہمی پیدا کرتے ہیں، وہ امت کے دشمن ہیں۔ آج بھی ہمیں اپنے دلوں کو صاف رکھنا ہے اور غلط فہمیوں سے بچنا ہے۔ پیارے دوستو، آئیے ہم جنگ جمل کے اس واقعے سے سبق لیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے اور صحابہ اکرام کے ادب اور محبت کی توفیق دے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گیا تو اسے شیئر کریں، تاکہ دوسرے بھی اس غمگین لیکن سبق آموز واقعے سے فائدہ اٹھائیں۔ ہمارے چینل یا اللہ نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ اس واقعے سے کیا سیکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔